آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا إلى قال كل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري والمسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج عنوان ہے آدم علیہ السلام کے تذکرہ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں نے پڑھا کہ پاکستان کے ایک عالم دین، ان کا نام بھول رہا ہوں، ان کے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام آئے اور فرمائے کہ آپ عالم دین ہیں، سارے موضوعات پر بیان کرتے ہیں، لیکن میرا تذکرہ آپ کبھی نہیں کرتے، میری اولاد مجھ کو بھول چکی ہے۔ چنانچہ آپ بھی اس کا تجربہ کیے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ لوگ بہت کم کرتے ہیں، بلکہ نہ کے برابر کرتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام تمام دنیا کے چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو تمام کے باپ ہیں، اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کی ماں ہیں۔ جس طریقے سے فطری طور پر تمام انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی حضرت آدم سے محبت ہونی چاہیے، اور خاص کر کے مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان جو بنایا وہ آدم کو بنایا، اور وہ ایسا انسان ہے جو نبی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اسی سے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہو کہ پتہ نہیں کون سا مذہب پرانا ہے اور سب سے پہلا ہے، تو آنکھ بند کر کے یہ کہیے کہ سب سے اصل مذہب اور سب سے پہلا مذہب، سب سے پہلا دین اسلام ہے، کیونکہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے اور وہ مسلمان تھے اور نبی تھے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کا کھٹکا، کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو کہ آدم علیہ کہ سب سے پرانا دین کیا ہے۔ سب سے پرانا دین اسلام ہے، اور یہی اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صحیح دین اور پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، بھلے دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لے۔ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، پھر آخرت کے اندر تمہیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، جو مسلمان ہیں اور نبی ہیں۔ تو اس لیے آپ آنکھ بند کر کے یہ کہیے کہ سب سے پہلا مذہب، سب سے اول مذہب، سب سے پہلا دین دین اسلام ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کا شکوک و شبہات اور کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو حدیث پاک میں آیا ہے، جو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر بھی آیا ہے
کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، پہلے پارے کے اندر اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو تمام دنیا کے اندر جتنی طرح کی مٹی ہیں، لال، کالا، پیلا، جتنے طرح کے مٹی ہیں، نرم، سخت، تمام مٹیوں کے خمیر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے. من حمأ مسنون کہ اللہ تعالیٰ اس کو گوندے اور یہاں تک کہ اس خمیر کے اندر سڑان اور بدبو پیدا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی. تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیے تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جبرائیل امین کو حکم دیے کہ اے جبرائیل جاؤ اور دنیا کے جتنے طرح کی مٹی ہیں تمام طرح کے مٹی کو لاؤ. یہ جو انسان کو گورا ہے، کو کالا ہے، کو لال ہے، پیلا ہے، کوئی بالکل آٹے کی طرح سفید ہے، چونکہ جتنی طرح کی مٹی ہیں اتنے طرح کی انسان ہیں. آدم علیہ السلام کی تمام مٹیوں سے ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اسی طرح کوئی سخت طبیعت کا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے. تو جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیے کہ جائیے لے کر کے آئیے مٹی. جب مٹی کو کوڑنے لگے تو مٹی کہی کہ کیا بات ہے کہ آپ مجھے کوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم سے انسان بنائیں گے. مٹی رونے لگی کہ نہیں مجھے مت یہ ظلم کیجئے. یہ انسان جس کو فرشتوں نے بھی اظہار کیا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد کریں گے، قتل کریں گے. آج دیکھیے دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا. یہ فرشتوں کو معلوم تھا کیونکہ وہ جنات کو دیکھ چکے تھے. یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے، ان کی بدماشی یہ فرشتے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا. بہرحال جبرائیل امین واپس آ گئے. فرمائے کیوں نہیں لائے؟ بولے مٹی رونے لگی اس لیے ہمیں رحم آ گیا، ہم نہیں واپس یہ کوڑ کر کے لائے، کھود کر کے لائے. حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیے، وہ بھی جب مٹی کھودنے لگے تو رونے لگی مٹی، وہ بھی واپس خالی ہاتھ آ گئے. پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجے، وہ بھی جب مٹی پر کدال مارے کھودنے لگے تو وہ بھی کیا مٹی رونے لگی تو وہ بھی واپس آ گئے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے کہ تم جاؤ، تم لے کر کے آؤ. وہ گئے اور مٹی کھودنے لگے، مٹی روتے رہی اور یہ نہیں مانے اور مٹی کھود کر کے لے آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ رو رہی تھی کہ نہیں مٹی؟ اسرائیل علیہ السلام فرمائے کہ مٹی تو رو رہی تھی لیکن میں مانا نہیں اور اس کو کھود کر کے لے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم ہی انسان کے روح قبض کرنے کے لیے اچھا ہو. یہ لوگ تو تینوں روئیں گے انسان کے موت مت قبض نکالیے تو واپس آ جائیں گے. اب تمہاری ہی ڈیوٹی ہے کہ تم ملک الموت بنو اور انسانوں کی موت تم ہی دے گا اور روح تم ہی نکالے گا. تو پھر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کی مل گئی ہے اور انہی کو ملک الموت بنا دیا گیا. بہرحال یہ کہ ضمنی بات ہے. جب آدم علیہ السلام کی خمیر تیار ہو گئی اور یہ سوکھ گئی تو کیا ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ شیطان چکر لگایا اور غور کیا کہ آدم علیہ السلام کا پیٹ خالی ہے تو اس نے کہا خلق اللہ الخلق لا یتمالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مخلوق پیدا کیا ہے جو اس کو اپنے اوپر قدرت نہیں، یعنی یہ خواہشات نفس کا غلام بنے گا. اس کے اندر خواہش رکھی گئی ہے، یہ خواہشات نفس کی وجہ سے نفس کا غلام بنے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہ شیطان یہ سجدہ کرنے سے پہلے ہی بھانپ لیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے اندر روح پیدا کیا. اور جب آدم علیہ السلام تمام طرح کی نعمتیں تھی تو وہاں پر ان کی طبیعت نہیں لگ رہی تھی. تو آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور سونے ہی کی حالت میں بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حوا کو اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو، اور تمام دنیا کے انسانوں کو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھایا ہے. تو بہرحال جب کیا ہے دیکھے اٹھ کر کے کہ ایک حسین و جمیل عورت میرے بغل میں بیٹھی ہے، انہوں نے ہاتھ لگانا چاہا، اللہ تعالیٰ روک دیے کہ اے آدم رک جا،
پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ چنانچہ مہر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوائے، اور درود پڑھوا کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو میاں بیوی کا رشتہ قائم کروایا۔ یعنی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بنا دیا۔ کنتو نبیا والآدم بین الماء والتراب، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کی خمیر تیار تھی۔ سب سے پہلے نبوت جو ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے۔ البتہ نبوت کا ظہور آخر میں ہوا ہے، کیونکہ نبوت کا ختم اور نبوت کے اوپر جو مہر لگانا تھا وہ آخر میں ہوتا ہے، اور یہ آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول بنا کر کے بھیجا گیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، یہ ضمنی بات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلے جو رشتہ داری قائم کی وہ میاں بیوی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے پھر کیا ہے آدم علیہ السلام کی طبیعت لگی، ایک لمبا قصہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ چنانچہ حدیث کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد چھینک آئی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے الہام کیا، اور سب سے پہلا جملہ جو آدم علیہ السلام کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ یہ آدم علیہ السلام اپنے طرف سے نہیں کہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور آدم علیہ السلام الحمدللہ کہے، اس پر اللہ تعالیٰ یرحمک اللہ کہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے آدم، میں نے تم کو پیدا کیا، یہ فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہے ان کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس جا کر کے تم کہو السلام علیکم۔ چنانچہ آدم علیہ السلام السلام علیکم کہے تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر یہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے آدم، یہ آپ کی اور آپ کی اولاد کا سلام ہے۔ اب افسوس ہے ہمیں مسلمانوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے سرکاری سلام ہے السلام علیکم، اب شہر کے لوگ خاص کر کے اسٹائل میں فکا خدا حافظ، یہ کیا خدا حافظ ہے جب اللہ تعالیٰ جنت سے سرکاری سلام السلام علیکم یہ آدم علیہ السلام کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری سلام جاری کیا ہے، تو کیا لوگوں کو مصیبت آ گئی ہے کہ خدا حافظ کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہنے میں کیا شرم آتی ہے؟ اللہ کے سلام سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ جو کیا ہے دنیا کے اندر جو سرکاری یہ اپلیکیشن ہوتا ہے، درخواست ہوتی ہے، جو سرکاری قانون ہوتے ہیں اس کے خلاف لوگ کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کے اندر پنجریت اور شریعت کے خلاف بغاوت کی مزاج گھس گیا ہے کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے خدا حافظ لوگ کہتے ہیں؟ ارے ملیے تو بھی کہ جب یہ حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث ثلاثا و اذا سلم ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سلام کرتے تھے، ایک اجازت لینے کی کہ دروازے پر گئے السلام علیکم، جب ملاقات ہوئی تو بھی السلام علیکم، اور جب جدا ہو رہے تھے تو بھی السلام علیکم۔ تو یہ جب جدائیگی پر بھی السلام علیکم ہے، کس نے سکھا دیا آپ کو کہ خدا حافظ کہیے سلام علیکم کو چھوڑ کر کے؟ یہ سرکاری سلام سے نفرت کیوں ہے؟ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس سلام سے نفرت کر کے خدا حافظ کہتے ہیں کہیں وہ دارالسلام میں جانے سے محروم نہ ہو جائے، کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کو میرے سلام سے نفرت تھی اور سلام کہنے کے بجائے خدا حافظ کہتے ہو، تو جب کیا ہے یہ ڈر، یہ کتاب میں نے پڑھا ہوں، فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، ایک یہ وجدانی بات آئی دل کے اندر کہ یہ کیوں آخر نفرت ہے، کہیں خدا تعالیٰ اس دن ہمیں دھتکار نہ دے جنت سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تمہارے اور تمہارے اولاد کی سلام ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے واپس
تو یہ شاید یہ حدیث پھر بھول جاؤں، اسی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کل من يدخل الجنت علی صورت آدم، کہ جتنے بھی انسان ہیں مسلمان اور جتنے بھی مومن ہیں، چاہے جس نبی کے ماننے والی امت ہو، ایمان کی حالت میں مرے، وہ سارے کے سارے جو جنت میں جائیں گے آدم علیہ السلام کی شکل میں وہ جائیں گے۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام خلق اللہ الآدم علی صورتہ، اس کے یہ ذیل میں بعض مفسرین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک مطلب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جس شکل کے اندر دنیا میں آئے تھے اسی شکل پر جنت میں اللہ نے پیدا کیا، اور اسی شکل کے اوپر جنت کے یہ دنیا کے اندر آئے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں پیدا کیا انہی کے شکل میں سارے انسان، سارے جنتی جنت میں جائیں گے۔ وَطُولُهُ 60 ذِرَاعًا، اور ان کی لمبائی 60 گز 60 ہانٹ تھی، اور ایک ہانٹ 1.5 فیٹ، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی قد 90 فیٹ تھی، 90 فیٹ آدم علیہ السلام لمبے تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنِ، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ چھوٹے ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب 5 فٹ کا 6 فٹ کا آدمی بچ گیا، 90 فٹ سے کہاں آ گیا۔ اور جنت میں جب انسان جائے گا تو آدم علیہ السلام کی صورت پر، اور آدم علیہ السلام کا قد یعنی 90 فٹ کم سے کم 7 منزلہ عمارت کے اتنا اونچا انسان ہوگا۔ اب اسی اعتبار سے جنتی کا کھانا پینا رہنا لباس ہر ایک چیز ہوگا، اسی اعتبار سے انسان کو دنیا کے 100 انسان کے بقدر طاقت ہوگی، یہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہی کے شکل میں، اور بعض جگہ میں نے پڑھا کہ قد اور صورت جو ہوگی آدم علیہ السلام کی، حسن یوسف علیہ السلام کا، جنتی جو جنت میں جائیں گے قد آدم علیہ السلام کا، حسن یوسف علیہ السلام کا، اور جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور آواز داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جنتی جنت میں ہوں گے علی قلب رجل واحد، کہ جس تمام انسانوں کا مزاج ایک، تمام انسانوں کا نیچر ایک، تمام انسانوں کا سوچ ایک، تمام انسانوں کے خیالات، تمام انسانوں کے افکار، تمام جنتیوں کے نظریات، تمام جنتیوں کے اخلاق علی قلب رجل واحد، ایک انسان کی طرح ہوگا۔ اس لیے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت میں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ ہلہ ہوگا، نہ شور ہوگا، وہاں الا قیلا سلاما سلاما، خالی سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اب دوسری روایت جو دوسرے حدیث کے اندر آتا اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے چونکہ شکایت ہوئی کہ میری اولاد مجھ کو بھول چکی ہے۔ آپ بھی آدم علیہ السلام کا شاید تذکرہ آپ لوگ سنے ہوں گے پہلے یا نہیں، میں 17 سال سے تقریباً تقریر کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں آدم علیہ السلام کے موضوع پر بیان نہیں کیا۔ جب یہ میں پڑھا تو میرے دل کے اندر ایک چوٹ لگی، واقعتاً ماں باپ کو انسان سے محبت ہوتی ہے، اگر آدم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ان کی اولاد کا اپنے والد کے ساتھ بے وفائی ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جب آدم علیہ السلام سلام کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے دونوں مٹھی باندھ کر کے داہنے کے کہ تم دونوں میں سے کس کو اختیار کرتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام فرمائے کہ میں داہنے کو اختیار کرتا ہوں، اور اللہ کا تو داہنا بایاں سب برابر ہے۔ آدم علیہ السلام فرماتی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے، اپنی مٹھی کھولے تو آدم علیہ السلام دیکھے کہ ان کی اولاد کے ساری شکل ہے اور ان کی اولاد کی عمر ہے، ان میں سے ایک کو دیکھے کہ بڑی نورانی چہرہ ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، اور ان کی عمر دیکھے کہ 40 سال لکھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ، یہ بڑا جو چمک رہا ہے یہ کون ہے؟
اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت نہیں ہے، یعنی حضور کے بعض خصوصیات کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کا چہرہ سب سے زیادہ روشن تھا، لیکن بہرحال آدم علیہ السلام فرمائے کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تمہاری اولاد داؤد ہیں اور ان کی عمر 40 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام درخواست کیے کہ اے اللہ میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیجئے اور میری عمر 7 سال گھٹا دیجئے۔ چنانچہ 60 سال آدم علیہ السلام کی عمر داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پھر جنت میں رہے، جنت میں رہنے کے بعد دنیا میں آئے، دنیا میں رہے اور اولاد ہوئی۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام کہے کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائے کہ ارے تم کو معلوم نہیں ابھی میری عمر تو 60 سال باقی ہے، 1000 میں ابھی 60 سال باقی ہے، 940 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ ہی تو اپنی عمر میں سے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، پھر اب تو آپ کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ آدم علیہ السلام انکار کیے کہ نہیں میں ایسا نہیں کیا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے بھول جنت میں بھی ہو گئی تھی اور دنیا کے اندر بھی یہ بھول ہوئی۔ تو اللہ، یہ مسلم بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو لکھنے کا اور گواہی دینے کا حکم بنائے، اور اول ناس کہ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بھولنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کا ہے جو کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں فاستشہدوا کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ جب آدم علیہ السلام نبی ہو کر کے اور اتنے نیک ہو کر کے ان سے بھول ہو سکتی ہے، وہ معاملات کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ جو بھی معاملہ ہو لکھ لیا کرو، بغیر لکھے کوئی معاملہ نہ کیا کرو، اس سے فساد اور آگے چل کر کے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بھول گئے اور ملک الموت سے فرمائے کہ ابھی تو میری عمر 60 سال باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا اور گواہی بنانے کا حکم دیا کہ تم جب کوئی معاملہ کیا کرو تو گواہی بھی بنا لیا، گواہ بھی بنا لیا کرو اور لکھ بھی لیا کرو۔ چنانچہ اسی کی وجہ سے ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور کسی کام کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ گواہ بنایا کرو اور لکھا کرو۔ بہرحال یہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جنت کے اندر وَكُلَا حَيْثُ شِئْتُمَا کہ جنت میں جہاں بھی چاہے تم پوری جنت سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، بعض نے گیہوں کا کہا، بعض نے انجیر کا کہا، بعض نے کئی قسم کا، متعین طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بس ہم لوگوں کو اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا کہ آپ اس کو مت کھائیے، یہ دنیا کو بسانے کا ایک انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق چل رہے تھے، سارا نظام چل رہا تھا۔ جف القلم بما انت لاق فی، تمام چیز کو اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں جو دنیا کے اندر ہونی ہے۔ بہرحال حضرت حوا اور حضرت آدم خوشی کے ساتھ جنت میں رہنے لگے، اور شیطان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون کے سارے فرشتے سجدہ کیے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور اللہ کے حکم پر اعتراض کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بلند ہوتا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے حکم میں اعتراض کرتے ہیں، اس کا بہترین علاج تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت غیر مسلموں سے سود لینے میں کیا حرج کی بات ہے، کیا گناہ کی بات ہے، اس میں تو مسلمانوں کو فائدہ ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے پوری دنیا کے ماہر اور بڑے سے بڑے عقل مند لوگ آئے، پوری دنیا سے چن چن کر کے عقل کے ماہر اور نہایت عقل مند لوگ آئے اور پڑھے لکھے لوگ آئے اور اسلام پر اعتراض کریں، میں تمام لوگوں کو 5 منٹ میں منہ بند کر دوں گا۔ اللہ نے میرے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کو یہ علم، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ عقل دیا تھا کہ دنیا حیران ہے ان کے عقل پر، ان کے علم پر۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں مسلموں کو فائدہ ہے تو غیر مسلم عورتوں سے زنا کرنے میں کیا گناہ ہونا چاہیے، اس میں بھی تو مسلمانوں کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ سود حرام کیوں ہے؟ یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں کیے تھے جو میں بتاؤں کہ سود حرام کیوں ہے۔ تو بہرحال تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بہت اصلاح کیا کرتے تھے اور رگڑائی بھی کے جم کے کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ اصل بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم پر اعتراض یہ ابلیسی مزاج ہے، جو ابلیسی مزاج رکھتا ہے۔ جس طرح ابلیس راندے درگاہ ہو گیا، اسی طرح جو ان کے روش پر چلے گا اس کے بھی راندے درگاہ اور برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اپنے تمام خواہشات کو ہم نے قربان کر دیا اور اللہ کی غلامی اور رسول کی اطاعت میں آ گئے، تو اللہ رسول جو کہے ہم مانیں گے۔ یہ اعتراض کرنا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ دلیل ہے ایمان کی کمزوری کی اور اللہ اور رسول سے محبت کی کمی کی۔ جس کو اللہ، ایک عاشق اپنے معشوق سے نہیں پوچھتا کہ یہ کام کیوں کیا، بس پیزا لا دو، دیکھیے پیسہ نہ ہو، قرضہ لے کر کے کیا ہے بیوی بچوں کے لیے لوگ لاتے ہیں، اپنے تمام ان کی ضروریات کی پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اعتراض کرنا یہ ابلیسی چال ہے۔ اب اس کے ذیل میں جو علماء مفسرین چند نقطے کی بات اور چند فائدے کی بات لکھی ہیں وہ اس کو آپ لوگ ذرا سنیے۔ چنانچہ انوار القرآن کے اندر حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد، آدم علیہ السلام کے تذکرہ کرنے کے بعد فرمائے کہ چند فائدہ مند باتیں تم لوگ اس واقعہ سے نوٹ کرو۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو فرمان ہیں، اللہ کے فرمان کو جاری کرے گا۔ اس لیے آپ لوگ خطبہ میں یہ سنتے ہیں وَالسُّلْطَانُ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، کہ بادشاہ جو ہے اللہ کا سایہ ہے زمین کے اندر۔ فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جو اللہ کے بادشاہ کی، امیر المسلمین کی تعظیم کرے گا وہ اللہ کی تعظیم کرے گا اور اللہ اس کی تعظیم کریں گے۔ ومن اہانہ اہانہ اللہ، اور جو اللہ کے بادشاہ امیر المؤمنین کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کریں گے، اللہ اس کو ذلیل کریں گے۔ تو امیر المؤمنین، خلفائے راشدین، یہ اللہ کے ایک سایہ ہیں۔ والسلطان ذل اللہ فی الارض، اللہ کے سایہ ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں، جتنے دین کے فرمان ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرے، اور ہمارے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہیں، بیوی بچے نوکر اسٹاف، ان تمام لوگوں کو اللہ کے حکم کی پیروی کرائیں۔ اس آدم علیہ السلام کے سبق سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے، آدم علیہ السلام کے واقعہ سے اور قرآن کے اشارے سے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ فرمائے کہ آدمی کو اگر اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہو، کسی کو ذمہ دار بنانا ہو،
کسی کو صدر یا سیکریٹری یا کسی کو سرپرست بنانا ہو، ایسے آدمی کو چنو جو تم میں سب سے بہتر ہو۔ یہ آدم علیہ السلام کے واقعہ سے اور قرآن سے یہ ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، اور اللہ کی یہ بات ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے میں سب سے اچھے آدمی کو انتظام کرو، چنو۔ کیونکہ جب آدمی اچھا ہوگا خود اپنے اوپر شریعت کے حکم کو نافذ کرے گا اور لوگوں سے بھی نافذ کروائے گا، اور جب آدمی گڑبڑ ہوگا خود دین کا ستیہ ناش کرے گا اور لوگوں سے بھی دین کا ستیہ ناش کروائے گا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر محض لالچ میں، دنیا کے مفاد میں غلط آدمی کو اگر کوئی عہدہ دے دیا، اس کا وبال جتنے لوگ بنانے والے ہیں سارے لوگوں پر پڑے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنا رہا ہوں ایسے آدمی کو جو اپنے اوپر بھی شریعت کو لاگو کرے گا۔ آج جو مسلمانوں کو، یہ جو مسلمانوں کی حکومت رہی، اس کی وجہ یہ صرف کیا ہے، ہمارے اوپر خنزیر اور شراب صرف حرام نہیں ہے۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر کمزوری کے 55 ملک مسلمانوں کی حکومت کی ہے، اور جہاں پر مسلم حکمراں ہیں لیکن سارے کے سارے عیاش اور سارے کے سارے دغاباز، اگر کاش کہ یہ طالبان کی طرح اگر یہ ایمان والے رہتے تو آج یہ مسلمانوں کو اتنی نوبت نہیں دیکھنی پڑتی کہ مسلمان لڑکی کو برسر عام پیٹرول چھڑک کر کے تیل یہ جلا دے۔ آج یہ کسی غیر مسلم کو ہمت نہیں ہوتی، لیکن ان مسلم حکمراؤں کی بزدلی اور ان کی عیاشی اور خدا کے احکام کے ساتھ بغاوت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنے اوپر بھی شریعت کے احکام کو نافذ کرو۔ یہ جتنے بھی مسلم حکمراں لوگ ہیں یہ چونکہ ڈرتے ہیں کہ زنا کریں گے کوڑا لگایا جائے گا، سنسار کر کے مار دیا جائے گا، چوری میں ہاتھ کاٹ دی جائے گی، اور شریعت کے مطابق چلیں گے تو یہ ساری عیاشی اور دنیا کی رنگ رنگیلی منانے نہیں بنے گی، اس لیے لوگ اس طریقے سے شریعت سے بغاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہ خدا کے یہاں بڑے مجرم ہوں گے، ان کا یاد رکھیے گا کہ انجام قیامت ہی کے دن دیکھیے گا کہ یہ مسلم حکمراں ہونے کے باوجود خدا کے احکام کو نافذ نہیں کیے۔ یاد رکھیے گا کہ ان کا احکام، ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دیا، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ علم کے ذریعے، اور علم ہی کے سب سے پہلے علم کے بارے میں وحی نازل ہوئی، اس لیے علم کو انسان کو نعمت سمجھنی چاہیے، اور اگر خود علم نہ ہو تو کم سے کم عالم دین کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ لیکن علم سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو، اور وہ علم، وہ معلومات جس سے جہالت پھیلے، جس سے سرکشی پھیلے، جس سے اللہ کی دوری ہو۔ تو چنانچہ ایک حدیث میں ہے، من ازداد علما ولم یزدد زہدا لم یتبعد من اللہ الا بعدا، کہ جو آدمی علم تو حاصل کرے لیکن اللہ سے ڈر پیدا نہ ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل نہ ہو، اس علم سے اللہ تعالیٰ اور دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا، ایسا علم جو کجروی پر لے چلے، جیسا کہ یہود جانتے تھے، یہودی لوگ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن نسل پرستی کی وجہ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جانتے تھے لیکن مغضوب علیہم، ان کے اوپر اللہ کی غضب نازل ہو۔ تو بہرحال جو صحیح عالم ہیں، جو صحیح عالم دین ہیں، جن کے علم سے آپ کو روشنی مل رہی ہے، جن کے علم سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسے عالم کی تعظیم کریں، یہ علم جو ہے باعث عزت ہے۔ تیسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسا کہ فرشتے بھی علم والے تھے لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، اس کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب علم ہو اور اس سے بڑا کوئی صاحب علم آ جائے
تو آدمی کو اقرار کرنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ علم والے یہ ہیں، فضل والے یہ ہیں، تقوی والے یہ ہیں، ان سے مسائل پوچھیے، ہم سے زیادہ اچھے علم والے یہ ہیں، اور ان کو بڑھانا چاہیے۔ یہ آج لوگوں کی جو کجروی ہو گئی کہ میرے علاوہ اس جنگل میں کوئی شیر نہ رہے، میں ہی سب پر بھاری رہوں، یہ آدم علیہ السلام کے قصہ اور واقعہ کے خلاف ہے کہ جو صاحب علم ہو، اہل علم کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ نہیں کہ بس میرا ہی سکہ چلے اور عوام کو بس گمراہ کر کے کہ میرا علم ہے اور دوسرے کے علم سے فائدہ نہ ہونے دے، یہ بھی منع ہے۔ تیسری بات کہ جب آدم علیہ السلام یہ جنت میں تھے، تمام نعمتوں سے محجوز ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، جیسی شیطان نے قسم کھا کر کے درخت وہ کھلوایا تو فوراً ان دونوں کے جسم سے کپڑے اتر گئے جنت کے اور ننگے ہو گئے۔ فتفقا علیہ، تو وہ لوگ دونوں آدم اور میاں بیوی فوراً اپنے اوپر درخت کے پتے کو لپٹنے لگے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ نعمت چھین جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، دولت دیا ہو، طاقت دیا ہو، عزت دیا ہو، گھر بار دیا ہو، کاروبار دیا ہو، تو اس کی وجہ سے فرعون مت بنیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جو آدمی شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِن تَشْكُرُ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اگر شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کے اندر بڑھوتری کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ وہ نعمت ایک دن چھین جاتی ہے۔ اس لیے اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، اپنی شہرت پر گھمنڈ اور غرور نہ ہو اور اس کے آڑ میں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے چھین لیے۔ اور حدیث بھی ہے، ان من الانسان کہ جو بعد انسان کوئی گناہ کرتا ہے لیحرم الرزق، تو انسان اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر دعا تعویذ، ارے دعا تعویذ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے تو آسمان کے اوپر سے اور زمین کے نیچے سے ہم اس کے لیے رزق کی بارش کر دیں گے۔ اس لیے گناہ سے بھی آدمی بچے۔ اور پانچویں بات معلوم ہوئی کہ حیا اور شرم یہ انسان کی فطری چیز ہے، اس کو ختم مت کیجئے۔ آدم علیہ السلام، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی تھے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن جنت کا کپڑا اس ممنوعہ درخت کے کھانے کی وجہ سے جب اتر گیا تو دونوں کپڑا نہ ملنے پر برگد کا پتا اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ اس سے پتا چلا کہ حیا اور شرم یہ انسان کی فطری اور نیچر کے اندر داخل ہے۔ اب یہ ہماری ماں بہنوں کو بغیر آستین کے یہ اوپر کا یہ قمیص پہننے کا، اسی طرح جنس پہننے کا، یہ مسلمان یہ شرم و حیا اپنی ختم کیوں کر دیے؟ انسان کے فطری چیز ہے یہ شرم و حیا۔ اور دلیل تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی غیر مرد آپ کی عورتوں کے نہانے کی جگہ میں پہنچ جائے، پورے گھر والے مسلم تو مسلم کا غیر مسلم بھی غصہ ہو جائیں گے کہ میرے غسل خانے کے دروازے تک تم آگے، ہمت کیسے ہوئی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پردہ اور حیا، یہ شرم، یہ انسان کی ایک فطری چیز ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس شرم و حیا کو انسان باقی رکھے۔ اور آخر میں چونکہ وقت کم ہے، آخر میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، کہ جو میرے پیروی کرے گا، یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے
آدم علیہ السلام کی اولاد نے جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم آپ کے دین پر چلیں گے، آپ کی شریعت اور آپ کی بات مانیں گے، اب انسان بھول جاتا ہے ہم نبی بھیجتے ہیں۔ اگر جو انسان نبیوں کی بات مان لے اور نبی کے طریقے پر چلے گا وہ لوگ تو جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ نبی کی بات کا انکار کر دیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی انسان اپنے ماں باپ آدم علیہ السلام کے جیسا کہ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے نقل کی، کل من يدخل الجنت علی صورت آدم، کہ جو بھی جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کی شکل پر جائے گا، وطولہ 60 ذراعًا، اور لمبے 60 گز یعنی 90 فیٹ لمبا ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ لیکن جس طرح دنیا کے اندر آپ یہ مسئلہ سنے ہوں گے کہ انسان کے جتنی اولاد ہیں، بیٹا ہو بیٹی ہو، سب کو میراث میں حصہ ملتا ہے، چاہے بیٹا کو 2 گنا بیٹی کو 1 گنا، بیٹا کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو ایسے ہی حصہ ہے جیسے کہ عورت کو ملتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک کوئی بیٹا غلام ہو جائے، قید ہو کر کے غلام ہو جائے تو اس کو میراث نہیں ملتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی کو قتل کرے، کہ کوئی آدمی چاہے کہ بیٹا چاہے کہ پیسے کی ضرورت ہے، باپ بڈھا مر نہیں رہا ہے اور باپ بڈھا کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کو میراث نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اختلاف دین اور اختلاف دارین، اگر کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو مرتد اولاد کو بھی باپ کا میراث نہیں ملے گا، اور اسی طرح کوئی کافر کے حربی کے ملک میں چلا گیا اس کو بھی میراث نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ جنت میں ہمارے ماں باپ رہتے تھے، اور جنت سے ہم لوگ نکل کر کے آئے ہیں، اور جنت میں ہم لوگ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان اپنے ماں باپ کے دین سے ہٹ جائے اس کو دنیا کے میراث سے محروم کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دین سے جو ہٹ جائے گا اور اسلام سے جو ہٹ جائے گا اور نبیوں کا طریقہ جو آیا ہے اس سے ہٹ جائے گا، اس کو بھی جنت کے میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ چند باتیں جو آدم علیہ السلام کے ذیل میں آئی کہ سب سے پہلا مذہب، سب سے پہلا دین یہ دین اسلام ہے، کیونکہ سب سے اول آدم علیہ السلام کو بنائے، سب سے پرانا مذہب یہی ہے۔ ان سعیکم لشتی، پھر لوگ آ کر کے دین کے اندر گڑبڑی کیے، اور یہ لوگ آ کر کے دین کے اندر طرح طرح کے نئی باتیں پیدا کر کے شرک ایجاد کیے، یہ دین کے خلاف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، 60 گز کے تھے، اور پھر اس کے بعد لوگ گھٹتے گھٹتے آ گئے، اور جنت میں جب جائیں گے تو پھر اسی اصلی لمبائی پر آ جائیں گے اور انہی کی شکل پر آئیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کے واقعات سے جو ہمیں فائدے کی چیز معلوم ہوتی ہے اس کو اپنائیں، اور جو نقصان کی چیز ہے اس میں ایک تکبر، کہ سب سے پہلا کائنات میں جو گناہ کیا ابلیس، جس کا نام پہلے عزازیل تھا اور وہ کیا ہے معلم ملائکہ تھا، لیکن تکبر اور گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے کائنات کا سب سے بڑا وہ کافر بنا، اور سب سے پہلے بغاوت جو اللہ کی کیا وہ ابلیس نے کیا، اس غرور کی وجہ سے اور اس تکبر کی وجہ سے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، ہم ایسے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن چوٹی کے اتنے بڑے بنا دیے جائیں گے اور لوگ ان کو پیروں سے رون دیں گے کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، گھمنڈ اور غرور کرتا تھا۔ جس طرح ابلیس کو اللہ نے ذلیل کیا، ابلیس کے روش کے طریقے پر جو چلے گا وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ اس لیے تکبر سے بچیں اور آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ اور ایک اہم بات کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 سال تک
آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے تھے۔ اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے ہم بھی فوراً گناہ کریں، جیسے آدم علیہ السلام کے سے غلطی ہوئی، ایک نہایت بیوی کو شیطان نے بہکایا اور کہا کہ اب تم لوگوں کے، شیطان نے کیا کہا کہ ارے تم لوگ شروع جنت میں تھے اور جنت کے اندر رہنے کے بعد اب تم لوگوں کے معدہ میں اتنی طاقت ہو گئی کہ اس درخت کو کھا لینے کی طاقت ہو گئی، کھا لو۔ یہ بہلا پھسلا کر کے اس نے کیا۔ تو جس طریقے سے ہمارے آبا اور اجداد نے توبہ کیا اور اللہ کے محبوب بنے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب اور محبوب ہے، اور جو تکبر پر جمتا ہے یاد رکھیے حتی لہوا احون عند اللہ من کلب او خنزیر، کہ جو شخص تکبر اور غرور اور گھمنڈ پر رہتا ہے وہ سور اور کتا سے بھی اللہ اور انسان کے نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ ہم لوگوں کو آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ جنت میں اول وہلے میں داخلہ عطا فرمائے، اور ابلیس اور نفس و شیطان کے مکر و فریب اور ان کی غوائل نفس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔